نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام و تعظیم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں۔ ہم سب اس جامع مسجد میں اللہ رب العزت کے محبوب مکرم اس کی بارگاہ میں ساری امتوں کے شفیع معظم، اس کی ذات و صفات کے مظہر اتم، کائنات میں اس کی برہان اعظم اور اس کی دلیل اتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے انعقاد پذیر اس بابرکت محفل میلاد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنے برادر محترم، عزیز محترم حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ فلک شیخ فیضی صاحب اور مسجد انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ اس سعادت کے لمحوں میں مجھے بھی انہوں نے حاضری کی دعوت دی اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معروضات بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ساری چیزیں ضروری ہیں، اصلاح بھی ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کا ذکر اور سرکار سے محبت بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ دو مقامات سے اللہ تعالیٰ کی مقدس اور لاریب کتاب سے میں نے جن مبارک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ برادران اسلام، آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اور ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج مسلم امہ کی ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس گھنٹوں فیس بک پڑھنے کے لیے تو ٹائم ہے، واٹس اپ، میسنجر، ایمو کے لیے تو وقت ہے، اور نہیں ٹائم تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری لے کر، اگر حضور علیہ السلام کی امت براہ راست قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن سمجھنا شروع کر دے، امت کے 95% فکری اختلافات صرف قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بدولت ختم ہو جائے۔ اگر ہم کیا کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ کی مقدس کتاب صحیفہ انقلاب، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، آخری مکمل دستور حیات، قرآن مجید برہان رشید کے 6000 کچھ 100 سے زائد جو آیات بینات ہیں، ان کے مختلف موضوعات ہیں، عنوانات ہیں۔ اگر میں پہلے پارے سے پڑھوں، پہلی سورت پڑھوں اور پہلی آیت پڑھوں تو قرآن ایک موضوع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کا پہلا پارہ، پہلی سورت، پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف۔ آگے پڑھیے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، بدلے اور جزا کے دن کا مالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا تعارف۔ تیسرے پارے پہ آ جائیں تو پھر پڑھیے، قل هو اللہ احد، معبود فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور اس کا ہم پلہ نہیں۔ یہ پھر کیا ہے؟ یہ پھر اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن عزیز کی سینکڑوں سے زائد آیات بینات کو پڑھیے، کہیں میرا پروردگار اپنے خالق ہونے کا، کہیں مالک ہونے کا، کہیں رازق ہونے کا، کہیں الہ ہونے کا، کہیں معبود ہونے کا، کہیں مسجود ہونے کا، کہیں سمیع ہونے کا، کہیں بصیر ہونے کا، کہیں خبیر ہونے کا، کہیں علیم ہونے کا، کہیں رؤوف ہونے کا، کہیں رحیم ہونے کا، کہیں غفار ہونے کا، کہیں علام الغیوب ہونے کا، کہیں علیم بذات الصدور ہونے کا، کہیں قادر ہونے کا، کہیں مقتدر ہونے کا، کہیں جبار ہونے کا، کہیں غفار ہونے کا، کہیں ستار ہونے کا۔ اللہ ذکر کر رہا ہے، یعنی کیا پتہ چلا؟ قرآن کی سینکڑوں آیات بینات کا موضوع میرے رب کی ذات و صفات کا تعارف ہے۔ اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اپنے رب کی ذات کا پتہ چلے گا، رب کی صفات کا پتہ چلے گا۔ اس لیے قرآن مجید برہان رشید کا ایک بڑا موضوع توحید باری تعالیٰ ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے بارے میں صحیح کنسپٹ، صحیح بلیف تبھی ہمیں مل سکتا ہے جب ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کی کتاب لا ریب کی آیات بینات کو پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ایک دوسرا موضوع کیا ہے؟
وہ افلاک ہیں، وہ سماوات ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس آسمانوں کو ہم نے کیسے بنایا، پھر نظر اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی، تمہیں اس میں کوئی کمی کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا سائبان قائم کیا ہوا ہے، نیچے کوئی پلر نہیں لگایا، نیچے کوئی ستون نہیں لگایا، نیچے کوئی سپورٹ نہیں لگائی، تو یہ اتنا بڑا آسمان میری قدرت کا نشان ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس سورج کی طرف دیکھو، اس کو ہم نے منبع حرارت بنایا ہے، منبع روشنی بنایا ہے، تمہارے لیے اس کو مسخر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاند کی طرف دیکھو، پھر فرماتا ہے ستاروں کی طرف دیکھو۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات بینات کا موضوع افلاک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیے، قرآن مجید برہان رشید کا ایک موضوع یہ ہماری زمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس زمین کے فرش کو ہم نے تمہارے لیے بچھایا ہے، پھر تمہیں جو جو چاہیے تھا وہ سارا اس میں ودیعت فرمایا ہے، ایک مقررہ مدت تک یہ تمہارا ٹھکانہ بھی ہے، اور ہر جو نعمت تمہیں چاہیے تھی وہ ساری کی ساری اس میں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اس میں تمہارے لیے دریا بہائے ہیں، اس میں تمہارے لیے کشتیاں، جہاز، لنگر انداز جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کا ایک موضوع ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید برہان رشید کا ایک موضوع اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کیا کرو، وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ یہ قرآن کا ایک موضوع ہے جس میں اللہ آرڈر کرتا ہے، اوامر دیتا ہے، احکام دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ 3 مثالیں دیں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ قرآن کے متعدد موضوعات ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس جامع مسجد میں میلاد خاتم الانبیاء کی مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم، آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کا ایک بڑا موضوع ذکر انبیاء۔ قرآن مجید برہان رشید، اور بیٹا اس کو چھوڑ دو، رکھ دو نیچے، بس آپ تقریر سنیں۔ ابھی پیر صاحب آپ کو سمجھا دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہماری تقریر کے دوران تشریف لائے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ امجد مدنی صاحب ابھی، اور حضرت مولانا شبیر الحسن صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ آپ قرآن حدیث کو پڑھیے، قرآن حدیث کی سینکڑوں سے زیادہ آیات بینات ہیں جس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوموں کا ذکر، ان کی بعثت کا ذکر، ان کی تبلیغ کا ذکر، ان کی دعوت کا ذکر، ان کے معجزات کا ذکر، قوموں نے ان کو جو جواب دیا اس کا ذکر، انبیاء کرام کی بدولت اللہ نے قوموں کو جو انعامات عطا کیے ان کا ذکر، قوموں پر انبیاء کی نہ شکری اور نہ فرمانی کی وجہ سے جو عذاب آئے ان کا ذکر۔ یعنی ایک بڑا قرآن کا موضوع ذکر انبیاء ہے۔ اور اگلی بات توجہ سے اور محبت سے سنیے، میرے رب کو انبیاء کا ذکر کرنا بھی پسند ہے اور میرے رب کو انبیاء کا ذکر کرانا بھی پسند ہے۔ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ انبیاء کا ذکر کیا بھی جائے اور انبیاء کا ذکر کرایا بھی جائے۔ اب سینکڑوں آیات میں انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور کتنی آیات ہیں، چند حوالے سن لیجئے۔ میں نے کہا تھا قرآن سناؤں گا، پڑھیے قرآن۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول النبیہ، اللہ کے رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے اور اپنے رب کے ہاں محبوب تھے۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے
वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है वज़्कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो अल्लाह के सच्चे नबी है। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पे उठा लिया है। फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है वज़्कुर फिल किताब मूसा, किताब में जनाब मूसा को याद करो। मेरा रब फिर फरमाता है वज़्कुर फिल किताब इस्माईल वल यसा वज़ल किफ़्ल, किताब में जनाब इस्माईल को भी याद करो, हजरत यसा को भी याद करो, हजरत ज़ल किफ़्ल को भी याद करो। क्यों? अंबिया का जिक्र करना भी मुझे महबूब है, अपने नबियों का जिक्र कराना भी मुझे पसंद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में अंबिया का जिक्र कर भी रहा है और करा भी रहा है। अगला जुमला और मोहब्बत वाला है, तवज्जो से सुनो। मेरे रब को सिर्फ अंबिया का जिक्र करना कराना पसंद नहीं है, मेरे रब को तो अंबिया के माँ बाप का जिक्र कराना भी पसंद है। रब्बुल आलमीन को तो अंबिया के माँ बाप का जिक्र कराना भी पसंद है। पढ़ लो अल्लाह का कुरान, वज़्कुर फिल किताब मरियम, कहा मेरी बंदी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का भी तो जिक्र करो। अब कुरान पढ़ ले, सूरा आले इमरान का 1 रुकू, सूरा मरियम का 1.5 रुकू, अल्लाह ने हजरत सैयदा मरियम के किस्से बयान किए हैं और उनका तस्करा किया है। पसंद है रब को क्या? अंबिया का जिक्र करना भी, अंबिया का जिक्र कराना भी। अब मुझे कहने दीजिए ना, हो मुक्तदी नबी मस्ती अक्सा में हाथ बांध के पीछे खड़े होने वाले, तो फिर जिक्र कराने का अंदाज और है और जिक्र करने का अंदाज और है। और जब बारी आती है मुक्तदाए मुरसला, आफ्ताबे ज़ौफ़िशा, चारा सादे बेकसा, राज़दारे कुन फका, खातमे पैगम्बरा, सरबरे इंसो जां, बाइसे तज़ीने कायनात, वजहे नमूदे कायनात, शाने कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, महवरे कायनात, वजहे तख़लीक़े कायनात, बाइसे नमूदे कायनात, इमामुल अंबिया, हबीबे किबरिया, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की। तो फिर सुनिए अल्लाह का कुरान, अगर मेरे महबूब के चेहरे की बात हो तो कुरान बद्दुआ कहता है, अगर मेरे हबीब की ज़ुल्फ़े अंबरी की बात हो तो कुरान वल्लैल इज़ा सजा कहता है, अगर महबूब के ज़ुल्फ़ के कुंडल की बात हो तो कुरान हामीम कहता है, अगर महबूब की पेशानी की बात हो तो कुरान ताहा कहता है, अगर महबूब के सीने की बात हो तो कुरान अलम नशरा लका सदरक कहता है, अगर महबूब की आंखों की बात हो तो कुरान मा ज़ागल बसरो व मा तग़ा कहता है, और अगर रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों की बात हो तो कुरान यदुल्लाह कहता है, और अगर हुजूर के कदमों की बात हो तो कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कहता है। अगर मेरे महबूब की जिंदगी की बात हो तो फिर रब वला अमरो कहकर महबूब की जिंदगी की बात करता है, और अगर महबूब के ज़माने की बात हो तो कुरान वल असर कहता है, और अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की चादर नबूवत की बात हो तो कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर कहता है। हाँ हाँ, अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रहमत की बात हो तो कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। अगर मेरे महबूब की खत्म नबूवत की बात हो तो कुरान मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कहता है, और अगर रसूलुल्लाह की रिसालत आम्मा की बात हो तो कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, पूरी इंसानियत मैं मोहम्मद तुम्हारी तरफ अपना नबी और रसूल बना के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। और फिर सुनिए अल्लाह का कुरान, फिर सुनिए अल्लाह का कुरान। सिर्फ महबूब की नहीं, महबूब के सहाबा की बात हो तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب یہ قرآن حضور کے اصحاب کا ذکر کر رہا ہے، اور اگر میرے نبی علیہ السلام کی آل بیت کی بات ہو تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی اور انبیاء کا ذکر کرانا بھی میرے رب کو پسند ہے اور میرے رب کو محبوب ہے۔ اب ذرا اگلی بات توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ باقی جتنے علامہ مجدد صاحب جتنے اللہ کے نبی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے نا، ذکر کیا بھی ہے، ذکر کرایا بھی ہے۔ توجہ سے سنو اور مائنڈ کے کینوس پہ لکھو، دل کی تختی پہ لکھو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پڑھو قرآن، پڑھو تورات، پڑھو انجیل، جتنے سارے آسمانی صحیفے کسی نہ کسی انداز میں موجود ہیں، سارے پڑھ کر دیکھ لو۔ ذکر کرایا بھی ہے، ذکر کیا بھی ہے، لیکن کسی نبی محترم کے لیے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ کس کو عطا کیا ہے؟ یہ محبوب علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ اور اسی لیے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا، جھوم کے پڑھیے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ کیوں؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اس پہ ایک بات سماعت فرمائیے، جب یہ آیت طیبہ اتری تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کیف رفع اللہ ذکرک، اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا ہے؟ اب محبوب جانتے تو تھے لیکن جبریل کو کہا آپ بتائیے، تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ محبوب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے پیارے حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا، جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ اور رفعت ذکر مصطفیٰ پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے ہمارے مسلک کے عظیم محقق اور کثیر کتب کے مصنف علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ دیگر احباب تشریف فرما ہیں۔ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں یا اہل علم میری بات کی تائید کریں گے، بحیثیت ایک ریسرچر، بحیثیت تحقیق کے قدرہ طالب علم، جتنی میں نے ریسرچ کی اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، خدا کی عزت کی قسم پوری بنی نوع انسانیت میں کسی پہ اتنا لکھا نہیں گیا، کسی پہ اتنا پڑھا نہیں گیا، کسی پہ اتنا بولا نہیں گیا، کسی پہ اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا، کسی کے پہ اتنے خطبے نہیں دیے گئے جتنے محمد مصطفیٰ پہ دیے گئے، جتنا رسول اللہ پہ لکھا گیا ہے، جتنا مصطفیٰ کریم پہ لکھا گیا ہے۔ اور ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جاؤ دنیا کی کوئی زبان بتاؤ جس میں میرے نبی علیہ السلام پہ کچھ نہ کچھ لکھا نہ گیا، جس پہ حضور علیہ السلام پہ کچھ بولا نہ گیا ہو۔ میں پوری زندگی کی بات نہیں کرتا، حضور کے جمال پہ 20 کتابیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے کمال پہ 20 کتابیں، حضور کی ختم نبوت پہ سینکڑوں کتابیں، حضور کی رحمت پہ سینکڑوں کتابیں، کریم کے اخلاق پہ سینکڑوں کتابیں، حضور کے عفو و درگزر پہ سینکڑوں کتابیں۔ یعنی سیرت طیبہ کا اور جست مصطفی کا، سیرت کا کوئی پہلو نہیں اور جست مصطفیٰ کا کوئی حصہ نہیں جس کو علیحدہ موضوع سخن نہ بنایا گیا۔ اتنا حضور پہ لکھا گیا ہے،
اتنا بولا گیا ہے. میں کہتا ہوں سارے خطبات کو ایک جانب رکھیے, ساری تقریروں کو ایک جانب رکھیے, سارے تحریروں کو ایک جانب رکھیے. میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جائیے کائنات میں وزٹ کیجئے اور پورے کائنات کے نظام الاوقات میں کوئی 20 منٹ دکھا دیجئے جو پوری دنیا میں اذان سے خالی ہوں. پوری دنیا میں 20 منٹس دکھائیے جو اذان سے خالی ہوں. اب جب اذان شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذا ذکرت ذکرت معی, اذا ذکرت ذکرت معی. اگلی بات اس سے بھی قابل محبت ہے, سیکنڈ کو 60 حصوں میں تقسیم کیجئے. علامہ عبدالرسول صاحب, ایک سیکنڈ کو 60 حصوں میں تقسیم کیجئے اور سیکنڈ کا کوئی مجدی صاحب 60واں حصہ ہمیں دکھا دے کہ پوری دنیا میں سیکنڈ کے 60ویں حصے میں بھی کوئی نہ کوئی میرے نبی کا غلام حضور پہ درود پڑھ کر حضور کو یاد رکھتا. سیکنڈ کو 60 حصوں میں تقسیم کیجئے اور ایک سیکنڈ کا 60واں حصہ 60واں حصہ دکھا دیجئے جب کوئی نہ کوئی سرکار کا غلام حضور کی خدمت میں درود و سلام نہیں پیش کر رہا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. آئیے بات تھوڑی آگے بڑھاتے ہیں. میں نے جب قرآن مجید برہان رشید کو پڑھا تو قرآن مجید برہان رشید میں انبیاء کرام کے ذکر کے پورشن میں ایک پورا پورشن ہے انبیاء کی ولادتوں کا ذکر. قرآن کے ذکر انبیاء کے پورشن میں ایک پورا پورشن کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. ایک اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ذرا محبت سے سنیے. اٹھائیے سورہ آل عمران, پڑھیے میرے رب کا قرآن. رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا کرے, اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی نصرت فرمائے, اللہ ان حد فلسطینیوں کو قوت عطا کرے. جس طرح بدر کے میدان میں 3000 ملائکہ اتار کر رسول اللہ کے اصحاب کی نصرت کی, آج مسجد اقصی میں بھی اللہ اپنے ہزاروں فرشتے اتار دیں. اور ہمارے مجاہدین جو فلسطین کے مجاہدین ہیں, حماس کے, قبلہ اول کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں, اللہ ان کی نصرت و تائید فرمائے. بیت المقدس کی سرزمین ہے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے کا قرب ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے پروردگار اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا کر دینا. انک سمیع الدعاء, بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اب دو چیزیں توجہ سے سماعت کیجئے. پہلی بات کیا ہے کہ جب بھی رب سے اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد نہیں مانگنی, نیک اولاد مانگنی ہے اور صالح اولاد مانگنی ہے. اور پورے قرآن میں حضرات انبیاء کی اولاد کے لیے جتنی دعائیں ہیں کیا ہے؟ نیک اولاد, صالح اولاد. یہاں کہا ذریۃ طیبہ, خلیل اللہ علیہ السلام کہیں رب ھب لی من الصالحین. اب حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا نیک اولاد عطا کر دے. اور سورہ مریم پڑھیے. اولاد کس لیے مانگی؟ اولاد اس لیے نہیں کہ کوئی میرا نام آگے چلے, میں کوئی پیچھے جائیداد مال و دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا کوئی وارث ملے, نہیں. یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے خاندان میں اور ہماری برادری میں نبوت چلی آ رہی ہے, اس نبوت کا وارث چاہیے. سادہ لفظ میں کہوں صرف بیٹا نہیں چاہیے, نبی بیٹا چاہیے, بیٹا نبی چاہیے. اب ادھر سے زکریا علیہ السلام کی دعا گئی, ادھر سے اجابت کے دروازے کھلے, ادھر سے قبولیت کے دروازے کھلے. میرے رب کی رحمت نے دعائے زکریا کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو شرف قبولیت بخشا. اب اللہ نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں, میرے نبی نے بیٹا مانگا ہے اور میرے نبی نے نبی بیٹا مانگا ہے. میں اپنے نبی کو نبی بیٹا عطا کرنے والا ہوں. میرے نبی کے ہاں نبی بیٹا
بعد میں جائے گا، ذرا مبارکبادی پہلے لے جاؤ نا، اور ذرا خوشخبریاں پہلے لے جاؤ نا، اور اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، انبیاء بعد میں آتے ہیں، انبیاء کے آنے کی خوشخبریاں پہلے آتی ہیں اور مبارکبادیاں پہلے دی جاتی ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بغلام، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو جس بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام نامی یحییٰ ہوگا، سیدن وہ سردار ہوگا، حسوراً پاک دامن ہوگا، نبیًا نبی ہوگا، من الصالحین وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ ایک آیت میں حضرت زکریا کو 5 خوشخبریاں عطا کر دی گئی اور 5 بشارتیں عطا کر دی گئیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس خوشخبری پہنچی، توجہ سے جملہ سننا، محبت رسول کے اور انبیاء کی عظمت کے گلشن مہک جائیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ کے نبی ناز دکھاتے ہیں اور میرا رب اپنے نبیوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی ناز دکھاتے ہیں اور پروردگار اپنے نبیوں کے ناز اٹھاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ناز دکھاتے ہوئے کہتے ہیں انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہو گئی، میرے بڑھاپے میں بیوی کے بانجھ پن میں میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ اس پہ میرے دل نے پتہ کیا کہا؟ جواب آیا ہوگا زکریا تو نے کسی ناتواں سے مانگا ہے، تو نے کسی کمزور سے مانگا ہے، تو نے کسی بے بس سے مانگا ہے، تو نے اس سے مانگا ہے جس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اس نے کن کہا آسمان بنا دیے، کن کہا سورج چاند ستارے بنا دیے، کن کہا یہ زمینیں بنا دی، کن کہا ساری کائنات بنا دی، کن کہا ساری کائنات کو چلا دیا۔ اب کہا اب حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا پھر ناز پیش کرنا دیکھیے، اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں رب اجعلنی آیا، مولا کو نشانی بھی تو بتا دے نا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ میرا رب پھر ناز اٹھاتا ہے اور میرا رب اپنے نبی کے پھر ناز برداری کرتا ہے اور فرماتا ہے آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، جب 3 دن تک سوائے اشارے کنائے کے بات نہ کر سکو، سمجھ لیجئے حضرت یحییٰ کی ولادت کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کے نبی کی جلوہ گری کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی خلقت کا، حضرت آدم کی خلقت کا تذکرہ، حضرت سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت اسماعیل کی ولادت کا ذکر، جناب اسحاق کی ولادت کا ذکر، حضرت موسیٰ کی ولادت کا ذکر، اور صرف ولادت کا ہی نہیں ذکر، حضرت موسیٰ کے دودھ پینے کا ذکر، دودھ نہ پینے کا ذکر۔ سورہ قصص پڑھ لو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی ہمارے نبی کو دودھ پلانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ حضرت موسیٰ کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ تیری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ تیری ماں سے ہم نے کہا ہے لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، تیرا بیٹا تجھے واپس عطا کریں گے اور تیرے بیٹے کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائیں گے اور تیرے بیٹے کو نبی بھی بنائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی رضاعت کا بھی ذکر ہے، دودھ پینے کا بھی ذکر ہے۔ میرے ذہن میں ایک کویسچن ریز ہوا کہ اے رب کریم، یہ آخری دستور کی کتاب اور یہ
تیرے آخری نبی پر آخری الہامی کتاب، لیکن میں کیا دیکھوں، تیرا نبی بیٹے کے لیے دعا مانگے تو قرآن بن جائے، تو اپنے نبی علیہ السلام کو بیٹے کی آمد کی خوشخبری دے تو قرآن بن جائے، تیرے نبی علیہ السلام تعجب کا اظہار کریں تو قرآن بن جائے، تیرے نبی نشانی مانگے تو قرآن بن جائے، تو اپنے نبی کو نشانی عطا کرے تو قرآن بن جائے، سیدہ مریم کے حجرے میں جبریل جائیں تو قرآن بن جائے، جبریل سے سیدہ پناہ مانگے تو قرآن بن جائے، جبریل اپنا تعارف قرآن تو قرآن بن جائے، سیدہ کے چاکے گریبان پہ پھونک مارے تو قرآن بن جائے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا پروسیجر شروع ہو تو قرآن بن جائے، سیدہ مشرقی مکان میں چلی جائیں تو قرآن بن جائے، کسی سے کلام نہ کریں تو قرآن بن جائے، ان کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو تو قرآن بن جائے، کھجور کے خشک تنے کو حرکت دیں تو قرآن بن جائے، اور سیدہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے لائیں تو قرآن بن جائے، قوم اعتراض کرے تو قرآن بن جائے، سیدہ اشارہ کریں تو قرآن بن جائے، جناب عیسیٰ جواب دیں تو قرآن بن جائے۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، میں نے اپنے نبی کے غلاموں کو میلاد پڑھنا بھی تو سکھانا تھا، میں نے اپنے نبی محترم علیہ السلام کی امت کے افراد کو، حضور کے غلاموں کو سرکار کا میلاد پڑھنا بھی تو سنانا تھا نا، میلاد بیان کرنا بھی تو سنانا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی تو بیان کرتے ہیں نا کہ رب کائنات نے کائنات میں سب سے پہلے جب کسی کی تخلیق کرنی چاہیے نورانیت محمدی کی تخلیق کی جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کائنات کو وجود عطا کرنا چاہتا ہے محمد کریم کے نور کے فیضان کو تقسیم کرتا ہے، پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو، تیسرے حصے سے عرش کو، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ نورانیت محمدی کا فیضان بڑھاتا چلا جاتا ہے، کائنات کو وجود عطا کرتا چلا جاتا ہے، پھر رسول کریم علیہ السلام کے نور کے انتقال کا معاملہ آتا ہے، حضرت آدم کی پشت میں رکھا جاتا ہے، پیشانی میں چمکتا ہے، وہاں سے جناب شیش کی طرف، وہاں سے جناب نوح کی طرف، پھر جناب ابراہیم کی طرف، پھر جناب اسماعیل کی طرف، چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کے پاس، جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ کے پاس، اور جناب عبداللہ سے مخدومہ کائنات سید آمنہ کے بطن عطر میں، اور پھر 12 ربیع الاول کی صبح و سعادت کے اجالوں میں جب مصطفیٰ کا نور چمکنا چاہتا ہے تو میرا رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے آج آسمانوں کے دروازے کھول دو، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، آج ساری جنتوں کے دروازے کھول دو، میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، اے فرشتوں قطار در قطار اترو اور مبارکبادیاں دیتے اترو، اس لیے کہ میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے، اور اسی لیے فرشتے اتر رہے ہیں، اور اترتے کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، قرآن جنت کو کہا جاتا ہے فضاؤں میں کھڑی ہو کر استقبال کرو نا، میرا حبیب دنیا میں جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر آسمان پہ زبرجد کا ایک ستون قائم کر دو جس سے وہ آسمان روشن ہو جائے، اس لیے کہ آج میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، حوض کوثر کے کنارے پہ 70,000 کستوری کے درخت لگا دو، اس لیے کہ میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ وَعَمَرَ اللَّهُ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ سارے زمانے کی عورتوں کو حکم دیتا ہے کیا کہ جس عورت کے ہاں اولاد پیدا ہوگی محمد کریم کی ولادت کے صدقے بیٹے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ حضور دنیا میں جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن عطر سے جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو اماں جی کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نورن، خرج منی نور، میرے بطن عطر سے اللہ کا نور جلوہ گر ہوا، اور کیسے جلوہ گر ہوا؟ جب چمکا نا تو میں بیٹھی عبد المطلب کے گھر میں ہوں اور دیکھتی شام کے محلات کو، میں بیٹھی عبد المطلب کے گھر میں ہوں اور کیا شام کے محلات کو دیکھتی ہوں۔ اور پھر ہم یہی تو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے گود مبارک سے سیدہ حلیمہ کی گود میں آتے ہیں، سیدہ حضور کو دودھ پلاتی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی پیشانی پہ جب اپنا حضرت سیدہ بوسہ ٹکاتی ہیں، رسول اللہ کے مبارک ہونٹوں سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور جب
حضرت سیدہ حضور کو لے کر اپنے خیمے میں آتی ہیں، پہلے شوہر اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک برتن نہیں بھرتا، اب حلیمہ کے خیمے میں کوئی برتن بچتا نہیں جو دودھ سے بھرنا جاتا۔ اور پھر ہم یہی تو بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کو لے کے جاتی ہیں، کعبہ کا طواف کرا رہی ہیں، دل میں خیال آتا ہے ننھے محمد کو جھکاؤں نا اور ان کے لبوں کو حجر اسود پہ ٹکاؤں، ابھی جھکانے کا ارادہ کر رہی ہیں کہ حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلتا ہے اور مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اور ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب حضور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہ بیٹھے، ہم جولیاں کہتی ہیں حلیمہ سواری بدل لی ہے، حلیمہ چپ ہے، حضرت حلیمہ کی سواری بولتی ہے یا نساء بنی سعد انا کننا فی غفلت، اے بنو سعد کی عورتوں تم غفلت کی ماری ہو، تمہیں کیا پتا میری پشت پہ سارے نبیوں کا سردار سوار ہے۔ اور ہم یہی تو بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب مصطفیٰ کو لے کے جاتی ہے ساری رات گھر روشن رہتا ہے، قبیلے والے پوچھتے ہیں ساری رات دیا جلاتی ہو؟ کہا دیا نہیں جلاتی، یہ تو محمد کریم کے چہرے کا نور ہے اور یہ رسول اللہ کے وجود کی روشنی ہے جس سے میرا آنگن روشن رہتا ہے۔ حضرت شیمہ لے کے جاتی ہیں، باہر لے جائیں لوریاں دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لے کے جائیں، سیدہ حلیمہ فرمائیں کہ بیٹی ننھے محمد کو بعد نہ لے جایا کر، کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ سیدہ حضرت شیمہ کہیں اماں کس دھوپ کی بات کرتی ہے، تیرا محمد تو اتنی برکت والا ہے، جب باہر لے کے جاتی ہوں جہاں رکتی ہوں بادل کا ٹکڑا اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس درخت کے قریب جاتی ہوں وہ شاخیں جھکا دیتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے۔ اور جاؤ سیرت کی کتابیں پڑھو، 4 سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم بنو سعد میں رہے، 4 سالوں میں بنو سعد کا بچہ بیمار ہو، بوڑھا بیمار ہو، جوان بیمار ہو، حتیٰ کہ کوئی جانور بیمار ہو، طبیب کو نہیں بلایا جاتا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، ننھے محمد کے برکت والے ہاتھ مریض کے جسم پہ ٹکائے جاتے ہیں، شفائیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کیا، زندگی میں زبان جب کھلے یا ذکر خدا میں کھلے یا ذکر مصطفیٰ میں کھلے، اور ہماری تمنا ہوتی ہے کہ کبھی رسول اللہ کی ولادت کا ذکر، کبھی بعثت کا ذکر، کبھی خلقت کا ذکر، کبھی رحمت کا ذکر، کبھی علم کا ذکر، کبھی حلم کا ذکر، کبھی جود کا ذکر، کبھی سخا کا ذکر، کبھی حیا کا ذکر، کبھی عفو کا ذکر، کبھی اختیارات کا تذکرہ، کبھی معجزات کا تذکرہ، کبھی شفاعت کا تذکرہ، کبھی سعادت کا تذکرہ، کبھی امامت کا تذکرہ، کبھی حکومت کا تذکرہ، کبھی ولایت کا تذکرہ، کبھی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، کبھی ختم نبوت کا تذکرہ۔ اللہ 1000 زندگیاں دے دے تو گزر جائیں یا ذکر خدا کرتے کرتے یا ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے۔ اب ایک بات یہ گا، میں نے عرض کیا کہ آپ قرآن کا ذکر انبیاء کا پورشن پڑھیے، قرآن مجید برہان رشید کے ذکر انبیاء کے پورشن میں ایک لمبا حصہ پورشن کیا ہے، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت کیجئے۔ جب باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہے تو ولادت کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ولادت کا ذکر ہے، باقی انبیاء کی ولادت کا ذکر ہے۔ توجہ میری جانب، باقی انبیاء کی ذکر کا ولادت کا ذکر ہے، لیکن جب محبوب تشریف لائیں تو پھر صرف ولادت کا ذکر نہیں، پھر ولادت کی قسمیں ہیں۔ پھر کیا ہیں؟ ولادت کی قسمیں ہیں۔ ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، قسم ہے مولود کی، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے جو پیدا ہوئے، ما ولدا۔ اب ولادت کی قسمیں اللہ یاد فرماتا ہے۔ اور اگلی بات اور توجہ سے سماعت کیجئے،
अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन लम्हों में अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, ये अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी, अम्बिया की विलादत के लम्हे, ये बड़े कीमती हैं और ये बड़े मुबारक हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र पढ़ो सूरह मरियम में। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से अल्लाह का कुरान क्या कहता है? व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जिस दिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के पैदाइश पे सलाम। मैंने कहा मौला जिस ज़माने में हम होंगे तो मिलाद के सलाम पर भी लोग कंफ्यूज होंगे। कहा इसलिए ज़रा आगे पढ़, इसलिए ज़रा आगे पढ़। फिर जुमला सुन लो, उम्मत कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान समझना शुरू कर दे, 95% फिक्री इख्तिलाफात ख़त्म हो गए। अब पढ़ो कुरान। कुरान क्या कह रहा है? सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, जिस दिन अल्लाह के नबी याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब सलाम। व यौमा यमूतो, जिस दिन विसाल किया तब सलाम। इसलिए कि अल्लाह के नबी का आना भी बा कमाल और अल्लाह के नबी का दुनिया से जाना भी बा कमाल। अल्लाह का नबी आए तो तब सलाम, अल्लाह का नबी जाए तो तब सलाम। और अगला जुमला पढ़िए, सिर्फ जाने आने पे सलाम नहीं, व यौमा युबअसु हय्या, जिस दिन अल्लाह के नबी कब्र से उठकर हशर में जाएं, मेरे नबी के हशर पे जाने पे भी सलाम। अब मुझे कहने दीजिए ना कि मुक्तदी नबी आए तो आने पे सलाम, जाए तो जाने पे सलाम, उठे तो उठने पे सलाम। और जो हैं सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुस्तकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिस्बाहुल मुकर्रबीन, मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन, सय्यदे सकलैन, नबिये हरामैन, इमामे किबलतैन, साहिबे काबा कौसैन, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन, अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। तो फिर बरेली का ताजदार क्यों ना कहे कि सुहानी घड़ी, कि सुहानी घड़ी, कि सुहानी घड़ी, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अंबिया आए तो तब भी सलाम, अंबिया जाएं तो तब भी सलाम। अंबिया इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अहले सुन्नत आरे मोहब्बत के यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र भी होता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र भी होता है। और इसका मकसद क्या है? ये जो जितने प्रोग्राम हैं बस अब पैगाम की तरफ लेके जाते हैं और गुफ्तगू को समेटते हैं। ये जितने प्रोग्राम हैं 3 इसके बुनियादी मकसद हैं। क्या? 3 बुनियादी मकसद हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता जुड़े। क्या हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का रिश्ता जुड़े और किसी की बात नहीं करता, जिनकी मोहब्बत की बात हो रही है बात भी उन्हीं की करता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्र हो, जिससे जितनी मोहब्बत होती है वो उतना उसको याद करता है। और किसी ने पता क्या खूब कहा? न किसी से गर्ज है न वास्ता, मुझे काम अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। जो सच्चा मुहिब होता है वो क्या चाहता है? उसके दिलो दिमाग से कभी महबूब की यादों के नकूश धुंधले ना पड़े, मिटना तो दूर की बात है, वो कभी धुंधले नहीं पड़ने देता। इसलिए हम भी ये ताज़ा करते हैं, ये सारी मजलिसें सजा के उन नकूश को ताज़ा करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ते हैं। और जब ये नबी करीम से मोहब्बत का रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बजा लाते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से अकीदत का रिश्ता कायम करते हैं। और जब ये दोनों मजबूत हो जाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाते हैं। और हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और वो क्या है? इत्तिबाए मुस्तफ़ा। वो क्या है? इताअत मुस्तफ़ा। वो क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची ग़ुलामी।
یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری اکثریت رستے میں رکی ہوئی، ہماری اکثریت کیا ہے؟ اسی راہ چ رکے ہیں، توڑ نہیں چڑھے۔ ہم کیا ہیں؟ رستے میں رکے ہوئے ہیں، منزل تک نہیں پہنچے۔ منزل تک اس وقت پہنچیں گے جب میرے اور آپ کے اس 5-6 فٹ کے وجود پہ حضور کا دین نافذ ہو، میرے اور آپ کے بیوی بچوں پہ حضور کا دین نافذ ہو جائے، میرے اور آپ کے گھر پہ حضور علیہ السلام کا دین نافذ ہو جائے۔ میں بحیثیت بیٹا جو میرے ذمہ حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کروں، بحیثیت شوہر جو میرے ذمہ حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کروں، بحیثیت پڑوسی جو میرے ذمہ حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کروں، بحیثیت اسلامی ریاست کا شہری جو میرے ذمہ حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کروں، بحیثیت تاجر اس ایک طرح سے تجارت کروں جو میرے نبی علیہ السلام نے سکھایا، بحیثیت استاد اپنی قوم کی تربیت، اپنے قوم کی تعلیم کے لیے وہ اپنا کردار ادا کروں جو معلم کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے سے مصطفیٰ کے فیصلوں کی عکاسی نظر آئے، رسول کریم علیہ السلام کی عدالت کی، خلافت راشدہ کی عدالت کی جھلک نظر آئے۔ ایک عوامی نمائندہ وہ اگر کسی عوامی عہدے اور منصب پر جو ہے وہ فائز ہے تو وہ اس عہدے کو، اس منصب کو اللہ کی امانت سمجھ کر، اقتدار اللہ کا مالک پروردگار کو سمجھ کر اس عہدے منصب کو اور اس اپنی حیثیت کو امانت سمجھ کر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے، رعایا کے حقوق کی پاسداری کرے۔ الغرض ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چلتے پھرتے نمونے بنے، یہ ہے ہماری منزل جس تک ہم پہنچے نہیں۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کے قیام کو۔ بولیے جب اس کو بنایا تھا تو کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہے محمد رسول اللہ۔ کیوں بھائی 70 سال گزر گئے، ہزاروں جانوں کی قربانی، ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی قربانی، اور دستور ریاست لا محمد رسول اللہ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم رستے میں رکے، اس کا مطلب ہے کہ منزل تک نہیں پہنچے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ سارے خطبے، یہ ساری تقریریں، یہ ساری نعت خوانی، یہ سارے میلاد کے جلسے، یہ سارے میلاد النبی کے جلوس، یہ سارے پروگرام کس لیے ہیں؟ اس منزل کی تیاری کے لیے، اس منزل کی طرف لے جانے کے لیے، اور اس اصل مقصود کی طرف جانے کے لیے۔ اور وہ مقصود اعظم کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ۔ محسوس نہ کریں تو عرض کروں، اعلان نبوت سے پہلے مکہ والے لوگ نبی کریم علیہ السلام کو کن 2 صفتوں سے جانتے تھے؟ سارے بولیے، صادق اور ہم ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارے ہاں صداقت کتنی؟ غلط کہوں تو ٹوک دیجئے مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، غصہ نہیں کروں گا، میری کوئی اصلاح کرے گا اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کو سیلوٹ کروں گا، اور اگر میں کچھ صحیح عرض کر رہا ہوں تو آپ بھی ذرا سوچئے۔ سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجئے۔ ہم جھوٹ بول کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا کیسا چونا لگایا،
कैसा उल्लू बनाया। और मिलाद किसका मना रहे हैं? जिनको ऐलान नबूवत से पहले भी सारा जजीरा अरब सादिक कहता है, जिनकी तरफ झूठ की जीम का शोशा भी कोई मंसूब नहीं कर सका। 63 साल जिंदगी में अपने बगाने सब ने जिनको सच्चा समझा, आज हमारी सोसाइटी में सच्चाई कहाँ है। मैं मुहर्रमुल हराम में निशात कॉलोनी में एक प्रोग्राम था, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम के किरदार पे मैंने बात की, तो मैंने लोगों से पूछा कि पूरे मुल्क में जो हमारी इस वक्त क़ियादत है, 3 बंदे बताओ जिसके बारे में कोई 5 बंदे खड़े होकर कह सकें हमारी पूरी कौमी लीडरशिप के बारे में कि इसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो एक बाबा जी कहने लगे, मुफ्ती साहब तुसी 3 एवें ही कहने, एक भी नहीं लबना। ये है हमारा कौमी सवाल, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगला लक़ब हुजूर का क्या है? अमीन। जो जान लेना चाहते थे वो भी मक्का में अमानतें किसी दूसरे के पास नहीं रखते थे, मेरे और आपके करीम आका मिलाद वाले के पास। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ा दर्दमंदाना, मेरे और आपकी सोसाइटी में अमानत है। मेरा पैसा, मेरा जेवर मैं अपने भाई के पास नहीं रखता, मैं अपने चचा दाद के पास नहीं रखता, मैं अपने महल्लेदार के पास नहीं रखता। अगर मेरी और आपकी सोसाइटी, हमारा मुआशरा अमीन होता, हम में अमानत होती, तो बैंकों के लाकर आबाद ना होते। बैंकों के लाकर आबाद ना होते। नारोवाल के ये दुबार अस्पताल है, उस कोने से लेके दूसरे कोने तक चले जाएं, जिम्मेदारी से है, सुबह जाके ज़रा सर्वे कर ले। 1000 बंदा नारोवाल में सूद पे पैसे देने वाला मिलेगा आपको? झूठ तो नहीं है, बोर्ड लगे हुए हैं ना, इतने % पे सूद लीजिए, इतने % पे सूद लीजिए। सोशल मीडिया पढ़िए, 20 इदारे इतने % पे बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के बस अपना शनाख्ती कार्ड भेजिए और सूद पे पैसे लीजिए। और पूरे नारोवाल में 10 बंदे सुबह तलाश करके दिखाएं जो कर्जे हंसना दें किसी को। क्यों? मुआशरे में अमानत नहीं है। और मिलाद किसका मनाते हैं? जिन्हें अपने बगाने क्या कहते थे, सादिक और अमीन। आखिरी जुमला और गुफ्तगू ख़त्म। रसूलुल्लाह का मिलाद मनाइए, मिलाद वाले की सीरत अपनाइए। हुजूर का मिलाद मनाइए और साहिब मिलाद की सीरत अपनाइए। हमें देखने वाला, हमें सुनने वाला, हमारे साथ डीलिंग करने वाला, हमारे साथ उठने बैठने वाला, हमारी डीलिंग से, हमारे बोलचाल से, हमारे करैक्टर से, हमारे किरदार से देख कर कहे कि रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है। और इस मंज़िल की दुनिया में कामयाबी इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल, हुजूर की ग़ुलामी। और हशर में क्या है कि रसूलुल्लाह देख कर कहे मेरा ग़ुलाम आ रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।